لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله مولانا العظيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من قام إيمانا واحتسابا في ليلة القدر فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام اتر کر حرا سے سورہ قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم دوستوں اور عزیز قابل قدر بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، آج کی یہ محفل اور آج کی یہ مجلس بڑی محترم بالشان مجلس ہے، محفل ہے، بڑی عظمت والی، بڑی رحمت والی مجلس ہے، کیونکہ اس مجلس کی نسبت اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. جس چیز کی نسبت اللہ کے کلام کے ساتھ جڑ جاتی ہے وہ چیز بھی محترم، مکرم اور معظم بن جاتی ہے. اس مجلس کی نسبت بھی اللہ کے کلام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اس لیے یہ مجلس بھی بڑی محترم ہے، مکرم ہے، معظم ہے. یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور تقریباً اس کے آخری ایام چل رہے ہیں. ہر صاحب ایمان اس کو جانتا ہے اور اس کا یقین کرتا ہے کہ ماہ مبارک بڑا محترم ہے، مکرم ہے، معظم ہے. اسی وجہ سے صاحب ایمان میں سے وہ افراد جو رمضان مبارک کے مہینے کے علاوہ 11 مہینوں میں بہت سے گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں، وہ خاص طور پر اس ماہ مبارک کے اندر یہ سمجھ کر کہ یہ محترم مہینہ ہے، مکرم مہینہ ہے، اللہ نے مخصوص طریقے پر امت محمدی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ماہ مبارک عطا کیا ہے، تو وہ عام طور پر ان گناہوں سے بچ کر اللہ کے حضور حاضر ہو جاتا.
ورنہ 11 مہینوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسجدیں خالی رہتی ہیں۔ یہ ایک مبارک مہینہ، محترم اور مکرم مہینہ، جو صاحب ایمان اس کو سمجھتا ہے وہ اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے اور مسجدیں چھوٹی پڑنا شروع ہو جاتی ہیں۔ کیوں کہ اس مہینے کو محترم سمجھتے ہیں، مکرم سمجھتے ہیں۔ آخر یہ مہینہ محترم کیوں ہے، مکرم کیوں ہے؟ صاحب ایمان اس کی عظمت کو کیوں سمجھتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ محض یہی ہے کہ اس ماہ مبارک کی نسبت اللہ کے کلام قرآن حکیم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، کیونکہ اسی مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کو نازل کیا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اسی ماہ مبارک کی لیلۃ القدر میں اس قرآن حکیم کو نازل کیا۔ قرآن حکیم سے اس ماہ مبارک کی نسبت جڑی، یہ ماہ مبارک محترم بن گیا، مکرم بن گیا، معظم بن گیا، سال کے تمام مہینوں کا سردار بن گیا۔ وَزَيَّنَ الشُّهُورِ بِشَهْرِ رمضان، تمام مہینوں کا سردار بن گیا، کیونکہ اس کی نسبت اللہ کے کلام کے ساتھ جڑی۔ اور اللہ رب العزت کی عادت شریفہ یہ جاری رہی کہ اللہ رب العزت نے آسمانوں سے اپنے جتنے کلام دنیا کے اندر بھیجے ہیں، خواہ وہ کتابوں کی شکل میں ہو یا چھوٹے چھوٹے صحیفوں کی شکل میں ہو، وہ تمام کلام اللہ رب العزت نے اسی ماہ مبارک کے اندر نازل کیے۔ اس وجہ سے اللہ کے کلاموں کے ساتھ جب اس ماہ مبارک کی نسبت جڑی، اللہ رب العزت نے تمام کلاموں کو اس ماہ مبارک کے اندر نازل فرمایا۔ تو اس ماہ مبارک کی نسبت جب اللہ کے کلاموں کے ساتھ جڑی تو یہ ماہ مبارک معظم بن گیا، محترم بن گیا، سال کے تمام مہینوں کا سردار بن گیا، اور اللہ رب العزت نے تمام مہینوں کو مزین کیا اس ماہ مبارک۔ یہ اس کی عظمت ہے۔ اسی طرح وہ سینے جن سینوں کے اندر اللہ کا کلام محفوظ ہوتا ہے، جن سینوں سے اللہ کے کلام کی نسبت جڑ جاتی ہے، وہ سینے اللہ کے نزدیک محبوب بن جاتے ہیں، اور وہ سینے میرے عزیزوں اللہ کے نزدیک محترم ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی نسبت اللہ کے کلام کے ساتھ جڑی۔ حضرت شیخ ابو عاصم رحمت اللہ تعالی علیہ رحمت واسعہ اپنے وقت کے بزرگ ہیں، مسجد نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کے اندر قرآن حکیم کا درس دیتے ہیں۔ اچانک کچھ دنوں سے طلباء نے دیکھا کہ شیخ ابو عاصم کے منہ سے ہر وقت خوشبو آتی رہتی۔ بھائی تھوڑی دیر خاموش ہو کے بیٹھ جاؤ، سن لو، اگر سننا ہے تو بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر۔ جو طلباء حضرت کے سامنے زانوئے تلمس طے کر رہے تھے، جو ان کے شاگرد تھے، انہوں نے دیکھا کہ شیخ کے منہ سے مسلسل متواتر ہر وقت خوشبو آتی رہتی ہے۔ استاذ کے شاگردوں میں کئی شاگرد ایسے ہوتے ہیں جو استاذ کے ساتھ بے تکلف ہوتے ہیں۔ ان کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد جو بے تکلف تھے، انہوں نے سوال کیا، حضرت میں کچھ دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ
کے منہ سے ہر وقت خوشبو آتی رہتی ہے. آپ ایسی کون سی چیز استعمال کرتے ہیں, کون سی چیز منہ میں رکھتے ہیں جو آپ کے منہ سے ہر وقت خوشبو آتی رہتی ہے؟ شیخ نے کہا کہ بھائی میں اپنی منہ میں نہ تو کچھ رکھتا ہوں اور نہ کوئی اور چیز استعمال کرتا ہوں, نہ کوئی خوشبو استعمال کرتا ہوں. تو شاگرد نے کہا حضرت کوئی نہ کوئی بات تو ہے ضرور کہ یہ خوشبو ہر وقت آپ کے منہ سے آتی رہتی ہے. شیخ نے فرمایا کہ بھائی جب تم مسجد ہو گئے تو میں آج اس راز کو فاش کر رہا ہوں تمہارے سامنے. میں مسجد نبوی میں تم دیکھتے ہو قرآن حکیم کا درس دیتا ہوں. میں ایک وقت درس دے کر فارغ ہوا اور یہی لیٹ گیا, اچانک میری آنکھ لگ گئی. خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا کہ ابو عاصم تم میری مسجد کے اندر قرآن کا درس دیتے ہو, میرا دل چاہتا ہے کہ تمہاری ہونٹوں کو بوسا دوں. رب ذوالجلال کی قسم, جس دن سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لبوں کو بوسا دیا ہے اس دن سے ہر وقت میرے منہ سے خوشبو آتی ہے. کیا چیز تھی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام لبوں کو بوسا دے رہے ہیں. کس کو؟ کس کے لبوں کو؟ اس کے لبوں کو جس کی نسبت اللہ کے کلام کے ساتھ جڑی تھی. مراد قرآن حکیم کا درس دے رہا ہے, قرآن سے اس کا تعلق ہے, اس کے سینے میں قرآن محفوظ ہے, تو اس کو اللہ رب العزت نے یہ انعام مرحمت فرمایا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ امام الانبیاء, وہ کائنات, وجہ تخلیق کائنات جس کی وجہ سے یہ دنیا سجی اور سمری. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر دنیا کے اندر بھیجنا مقصود نہ ہوتا تو رب ذوالجلال کی قسم نہ یہ دنیا وجود میں آتی, نہ یہ زمین وجود میں آتی, نہ یہ آسمان وجود میں آتا, نہ یہ پہاڑ وجود کے اندر آتے, نہ یہ درخت وجود میں آتے, نہ سمندر وجود میں آتے, نہ یہ چاند و ستارے وجود میں آتے. یہ ساری کی ساری چیزیں مرہون منت ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. وہی ذات ہے جس کو اللہ رب العزت نے امام الانبیاء بنایا, جس کو خاتم النبیین والمرسلین بنایا اللہ رب العزت نے. وہ اللہ کا محبوب میرے محترم دوست بزرگوں کس کے لبوں کو بوسا دے رہا ہے؟ اس کے جس کی نسبت اللہ کے کلام کے ساتھ جڑی ہے. میرے عزیزوں, ہم اس کی عظمت کو پہچانتے نہیں کہ یہ عظمت کیسی ہے. آج ہم اس مجلس کے اندر بیٹھے ہیں, اس کی نسبت اللہ کے کلام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اللہ کا کلام آج اس کی تکمیل تراویح کے اندر ہوئی ہے. بڑی عظمت والی مجلس ہے, ہم اس کو بھی واہی تباہی کے اندر گزارتے ہیں. میرے عزیزوں, بڑی محترم ہے, مکرم ہے یہ مجلس. اس کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر ہونی چاہیے. اور پھر اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر, شب قدر اس ماہ کی مبارک کے اندر اتاری. یہ شب قدر اور یہ لیلۃ القدر تمام راتوں کی سردار کیسے بنی, اور اس رات کے بارے میں اللہ رب العزت نے کیوں ارشاد فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر, کہ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ افضل ہے. کیوں فرمایا؟ اس رات کو اتنی اہمیت کیوں دی اللہ رب العزت نے؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ اس رات کی نسبت بھی اللہ کے کلام کے ساتھ جڑی ہے.
کیوں کہ اسی رات کے اندر اللہ رب العزت نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر مکمل قرآن حکیم نازل فرمایا. اس وجہ سے اس رات کی عظمت اللہ رب العزت نے بڑھا دی اور اس کے بارے میں ارشاد فرما دیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ رات پچھلی امتوں کو عطا نہیں ہوئی، یہ اس امت محمد علیہ السلام کی خصوصیت ہے کہ اللہ رب العزت نے خصوصیت کے ساتھ یہ رات اس امت کو عطا فرمائی. کہ اگر اس ایک رات کے اندر چند لمحوں کے لیے بھی اگر حضور قلبی کے ساتھ اللہ کے سامنے جھک جائے، اللہ کے سامنے سر و سجود ہو جائے، اللہ کے سامنے رو کر گڑگڑا کر توبہ اور استغفار کر لے، تو رب ذوالجلال کی قسم اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہے فقد غفر اللہ له ما تقدم من ذنبه، میں اس کے زندگی کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا. ایسی رات عطا فرمائی اللہ رب العزت. یہ رات بڑی عظمتوں والی رات ہے، بڑی رحمتوں والی رات ہے، بڑی برکتوں والی رات ہے. 3 راتیں تقریباً اس کی گزر چکی ہے، 2 راتیں ابھی باقی ہیں. بہت ممکن ہے کہ ان 2 راتوں میں شب قدر ہو جائے، کیونکہ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ اگر میں شب قدر پانا چاہوں تو اس کو کون سے مہینے میں تلاش کروں، کون سے عشرے میں تلاش کروں، کون سی تاریخوں میں تلاش کروں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا فَالْتَمِسُوهَا بِعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رمضان. اے عائشہ اگر تم شب قدر کو پانا چاہتی ہو تو رمضان مبارک کے آخری عشرے کی 3 راتوں کے اندر تم شب قدر کو تلاش کرو. میرے عزیزوں، یہ شب قدر وہ رات ہے اگر مومن بندہ چند لمحوں کے لیے بھی اس رات کے اندر اللہ کے حضور جھک جائے، توبہ کر لے، استغفار کر لے، تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اللہ کی رحمت اس کو اپنی آغوش کے اندر لے گی اور اس کی مغفرت فرمائے گی. اعلان فرما دیا اللہ رب العزت نے فقط غفر اللہ له ما تقدم من ذنبه. بڑی عظمتوں والی رات ہے، مغفرت بالکل عام ہو جاتی ہے. تھوڑا سا اللہ کے حضور جھکنے کا، تھوڑا سا بھی اگر جھک جائے تو اللہ مغفرت کا اعلان فرما دیتا. مگر چند افراد وہ ہیں جن کی طرف اللہ اس رات کے اندر بھی نظر کرم نہیں فرماتا. شب قدر سورج غروب ہوا، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام فرشتوں کی ایک بڑی جماعت کے ساتھ آسمانوں سے اتر کر زمین پہ تشریف لاتے ہیں اور تمام فرشتوں کو کہتے ہیں کہ تم لوگ دنیا کے اندر پھیل جاؤ، جہاں کہیں بھی مومن بندہ اللہ کے حضور ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہو اس کی دعا پر جا کر تم آمین کہو. صبح کو پھر سارے فرشتے جمع ہو کر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے پاس آتے ہیں. حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ان سے سوال کرتے ہیں کہ تم نے کس کس سے ملاقات کی، کون کون اللہ کے حضور جھک رہا تھا، اللہ کی طرف سے کیا فیصلے آ رہے تھے؟ وہ فرشتے جواب دیتے ہیں اے جبرائیل امین، اللہ کی طرف سے مغفرت عام ہو رہی تھی، جو بھی اللہ کے سامنے ذرا سا جھک رہا تھا اللہ کی طرف سے مغفرت عام ہو رہی تھی، اللہ اس کو نواز رہا تھا. مگر 4 قسم کے افراد اور صاحب ایمان ایسے تھے جن کے اللہ رب العزت نے جن کی طرف نظر کرم اٹھا کر نہیں دیکھی. گویا وہ محروم القسمت رہے، محروم رہے. وہ ان میں سے فرمایا کون شخص ہے وہ؟
فرماتے ہیں کہ پہلا وہ شخص مدمن الخمر، پہلا وہ شخص ہے جو شراب کا عادی ہے، جو شراب کا عادی ہے اور شراب سے اس نے توبہ نہیں کی، شراب پیتا ہے لیکن توبہ نہیں کر رہا ہے اس سے۔ آج وہ اللہ کے حضور حاضر ہو کر اپنے گناہوں سے معافی مانگ تو رہا تھا لیکن شراب پینے سے توبہ نہیں کر رہا تھا۔ اللہ نے اس کی درخواست کو ریجیکٹ کر دیا، اللہ اس کو معاف نہیں فرمائے گا۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ مومن بندہ جب تک شراب کے نشے کے اندر رہتا ہے وہ ایمان سے خارج رہتا ہے۔ اللہ نہ کرے اگر اس کو ایسی حالت کے اندر موت آ جائے گی تو وہ غیر ایمان کی حالت میں مرے گا۔ دنیا کے اندر اس کا نام ایمان والوں کی فہرست میں ہے لیکن رب ذوالجلال کی قسم آخرت میں اس کا نام غیر ایمان والوں کی فہرست کے اندر ہوگا۔ دوسرا فرمایا کہ دوسرا وہ شخص آپ کو لوالدین جو ماں باپ کا نافرمان ہوگا، جو اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمان ہوگی، اللہ ایسی محترم رات کے اندر بھی جس کے اندر مغفرت عام ہو رہی ہے ایسی رات کے اندر بھی اس کی مغفرت نہیں کریں گے جب تک کہ وہ اپنے والدین سے توبہ اور استغفار کر کے معافی نہ مانگے۔ میرے عزیزوں، والدین کا مقام بہت اونچا ہے۔ جس کے ماں باپ اپنی اولاد سے راضی ہیں، اللہ کا رسول اس سے راضی ہے، اور جس سے اللہ کا رسول راضی، اللہ اس سے راضی ہے، اور جس سے اس کے ماں باپ ناراض ہیں، اللہ کا رسول ناراض، اللہ ناراض۔ میرے عزیزوں، اللہ نظر کرم اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ ماں باپ کا مقام وہ مقام ہے کہ ماں باپ کی دعا ہو اولاد کے حق میں یا ماں باپ کی بد دعا ہو اولاد کے حق میں، براہ راست عرش معلیٰ پر پہنچتی، درمیان میں کوئی روک ٹوک اس کو نہیں۔ ماں باپ کا مقام بڑا مقام ہے۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ قرآن حکیم بابا کے دخل کا اعلان کر رہا ہے۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، ماں باپ کے بارے میں تم اف تک مت کہو۔ ماں باپ اگر تمہیں آواز دے، تم اپنے کسی کام کے اندر مصروف ہو، تمہیں ناگوار نہیں گزرنا چاہیے۔ اگر تمہیں ناگوار گزرا اور تم نے منہ تک بھی کہہ دیا تو قرآن اس کی گواہی دیتا ہے کہ وہ اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمانوں میں شمار ہوگی۔ اور ماں باپ کی نافرمانی اللہ کے یہاں تو جو سزا ملے گی وہ ملے گی ہی، لیکن ماں باپ کی نافرمانی کی سزا اس کو دنیا میں بھی ملتی ہے یاد۔ اور شب قدر، لیلۃ القدر جیسی مبارک رات کے اندر بھی اللہ ایسے شخص کی مغفرت نہیں فرماتا۔ اس لیے ماں باپ کو اپنے خوش رکھو۔ آج کی رات جتنے بھی احباب یہاں بیٹھے ہیں، جن کے اگر ان میں سے کسی کے ماں باپ ان سے ناراض ہو تو جا کر ان کے پیر پکڑ کر معافی مانگ لیں۔ جب تک وہ معاف نہ کرتے ان کے پیروں کو نہ چھوڑے۔ میرا یہ مبارک رات، یہ مبارک مہینہ، اور کون سا مہینہ، کون سی راتیں آئیں گی مغفرت کے لیے میرے عزیزوں، اور مغفرت کرانے کے لیے ماں باپ کی رضا ضروری ہے۔ تیسرا ارشاد فرمایا، قطع رحمی کرنے والا، رشتہ داریوں کو توڑنے والا، چچا سے، پھوپھا سے اور دیگر رشتہ داروں سے رشتہ داریاں توڑ رہا ہے، ختم کر رہا ہے۔ حالانکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صل من قطعک واعف عمن ظلمک، تم
بھی جوڑو